اسلام کے 5 ستون یہ وہ بنیادی اعمال ہیں جو ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی کو شکل دیتے ہیں۔ آج ہم ان اعمال کے پیچھے چھپے روحانی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر وہ کون سے 5 اعمال ہیں جو ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی بناتے ہیں؟ انہیں ستون کہنے کا خیال ہی بڑا گہرا ہے۔ سوچئے، جیسے ستون کسی عمارت کو سہارا دیتے ہیں، ویسے ہی یہ اعمال ایمان کی عمارت کو عملی طور پر تھامے ہوئے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ یہ کچھ فرائض کی ایک لسٹ ہو۔ نہیں، بلکہ یہ روحانی ترقی کا ایک مکمل عملی نظام ہے۔ یہ 5 ستون اصل میں انسان کی ان 5 بنیادی کمزوریوں یا اٹیچمنٹس کو دور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو روحانی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور خدا سے تعلق کو کمزور کر سکتی ہیں۔ چلیں تو آئیے ایک ایک ستون کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس پورے ڈھانچے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سلائیڈ سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک روڈ میپ کی طرح ہے۔ یہاں ہم 5 ستونوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ان کے عربی نام، ان کا مطلب اور سب سے اہم بات ان کا بنیادی روحانی فائدہ۔ آپ دیکھیں گے کہ شہادت سے لے کر حج تک ہر ستون ایک خاص انسانی کمزوری کو نشانہ بنا کر اس کا حل پیش کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی ستون سے شروع کرتے ہیں، شہادت یعنی ایمان کی گواہی، جو کہ پورے عقیدے کی بنیاد ہے۔ شہادت کا مطلب ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کے 2 الگ الگ حصے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک گہرا مطلب ہے۔ اب اس کا روحانی فائدہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، مسئلہ کیا ہے؟ انسان اکثر خوف، لالچ یا خواہشات جیسے دنیاوی آقاؤں کا غلام بن جاتا ہے۔ شہادت اس کا حل پیش کرتی ہے۔ یہ عبادت کو صرف ایک اعلیٰ طاقت پر مرکوز کر کے انسان کو حقیقی آزادی دیتی ہے۔ اس اعلان کے 2 بڑے طاقتور حصے ہیں۔ پہلا، لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک طرح سے تمام جھوٹے خداؤں اور طاقتوں کو مسترد کرنا ہے۔ اور پھر الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے۔ یہ ایک سچے خدا کا اقرار ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ہر پکار کو سنتا ہے۔ اور یہ قول اس عقیدے کی مرکزیت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، اب ہم ان ستونوں کی طرف پڑھتے ہیں جن کا تعلق روزمرہ کے نظم و ضبط سے ہے، یعنی نماز اور روزہ۔ صلاۃ یعنی دن میں 5 وقت کی نماز۔ اس کا مقصد روزمرہ کی بھاگ دوڑ اور پریشانیوں کے اثر کو ختم کرنا اور انسان کو واپس خدا کی یاد کی طرف لانا ہے۔ یہ انسان کو تکبر اور خود پسندی سے بھی بچاتی ہے۔ نماز کی جسمانی حرکات میں بھی خود سپردگی کے بڑھتے ہوئے درجات ہیں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہہ رہے ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں سر جھکانے کو تیار ہوں۔ رکوع میں جھکنا اس سے بھی گہری سپردگی ہے، یعنی میں صرف تیرے آگے جھکتا ہوں۔ اور سجدہ تو سپردگی کی انتہا ہے، جہاں انسان کہتا ہے، میرا پورا وجود تیرے حوالے ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نماز خدا سے قربت اور گہرے تعلق کا ایک عمل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے صوم، یعنی رمضان کا روزہ۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، اس کا اصل روحانی فائدہ ہے اپنے نفس پر قابو پانا اور غصے، لالچ اور حسد جیسے جذبات کے خلاف خود کو ڈسپلنڈ کرنا۔ یہ ہمیں ان لوگوں کی مشکلات کا احساس دلا کر ہمدردی بھی سکھاتا ہے جن کے پاس کھانے کو کم ہے، اور اس طرح نعمتوں پر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ چلیں اب چوتھے ستون کی طرف بڑھتے ہیں، زکوٰۃ، جو مال کو پاک کرنے اور ایک ہمدرد معاشرے کی تعمیر پر زور دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی مسئلہ اور حل کا ماڈل نظر آتا ہے۔ مسئلہ ہے مال و اسباب سے حد سے زیادہ لگاؤ اور دولت کی نہ ختم ہونے والی بھوک۔ زکوٰۃ اس کا حل یہ پیش کرتی ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ دولت اصل میں خدا کی ہے اور اسے ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹ کر پاک کیا جائے۔ یہ عمل انسان کو خود غرضی سے نجات دلاتا ہے۔ یہ قول واضح کرتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو لالچ سے اور لینے والے کو حسد سے پاک کرتی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو ہمارے جمع شدہ مال کو پاک کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں حج کی طرف، زندگی میں ایک بار کی جانے والی زیارت جو ایمان کے عملی اظہار کا عروج ہے۔ حج کا مطلب ہے استطاعت رکھنے پر اللہ کے گھر کی زیارت کرنا،
اور اس کا جو گہرا سماجی اور روحانی فائدہ ہے وہ ہے نسل پرستی اور قبائلی سوچ کا خاتمہ۔ حج کے دوران نسل، حیثیت اور دولت کے تمام فرق مٹ جاتے ہیں اور سب اتحاد اور برابری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ستون الگ الگ اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ سب مل کر ایک متوازن زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آئیے اس خلاصے کی میز پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شہادت ہمیں دنیاوی آقاؤں سے آزاد کرتی ہے، نماز روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے بچاتی ہے، روزہ اندرونی جذبات پر قابو دیتا ہے، زکوٰۃ مال کی محبت سے پاک کرتی ہے، اور حج نسلی تعصب کو ختم کرتا ہے۔ ہر ستون دراصل ایک خاص انسانی کمزوری کا علاج ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے یہ 5 ستون روزمرہ کی زندگی میں عقیدے، عمل اور روحانیت کو جوڑنے کے لیے ایک بہترین عملی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یہ 5 ستون انسان کی بنیادی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو یہ ہر کسی کو ایک زیادہ بامقصد زندگی گزارنے کے بارے میں کیا سکھا سکتے ہیں؟